السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، کلام الہی کی آیات ہماری سماعتوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اے نافرمانو، تمہاری غفلتوں کی بھی کوئی حد ہے، تمہاری بے حسی کی بھی کوئی انتہا ہے۔ کاش کہ تم جان سکتے کہ 3 عذاب تمہاری جانب بڑھ رہے ہیں۔ اوپر سے اچانک نازل ہونے والا عذاب، زمین میں سے برپا ہو جانے والا عذاب، اور جنگ و جدل اور مار کٹائی کا عذاب۔ سورہ انعام آیت 65 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہ در گروہ آپس میں بھڑائے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کا پہلا حصہ نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے چہرے اقدس کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے جو تو اوپر سے نازل کرے۔ جب اس آیت کا دوسرا حصہ نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے چہرے اقدس کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے جو تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے۔ اور جب اس آیت کا تیسرا حصہ نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے چہرے اقدس کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے جو ہمیں آپس میں گتھم گتھا کر دے۔ اور ناظرین کرام، آج ہم دنیا میں تینوں طرح کے عذابوں کے مناظر کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آسمان سے بھی عذاب اتر رہا ہے، زمین بھی پیروں کے نیچے سے کھینچتی جا رہی ہے، یا یوں کہیں کہ کھینچی جا رہی ہے، اور ہم آپس میں گتھم گتھا بھی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدتوں پہلے ان فتنوں کی پیش گوئیاں فرما دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہ حالت جنگ کہا تھا، نہ انتشار، اور نہ افراط و تفریط، بلکہ ہمارے ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کو عذاب سے تعبیر کیا ہے جو اس وقت ہم پر مسلط ہے۔ اور اس عذاب کی کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ جب بے گناہوں کا خون بہے گا، جب بے گناہوں کو حکمراں انصاف دینے سے قاصر رہیں گے، جب یتیموں اور بیواؤں کی فریاد و فغاں نہیں سنی جائے گی، جب چور بازاری، ہوش ربا مہنگائی، ظلم و زیادتی کو جان بوجھ کر صرف نظر کیا جائے گا، تو قہر خدا کی صورت میں زلزلہ بھی آئے گا، سیلاب بھی آئے گا، آسمانی بجلیاں بھی گریں گی۔ طاقت کے نشے میں ہم تو بھول جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری بے حسی اور چشم پوشی کا حساب لینے والا بھی کوئی موجود ہے، جس نے ہر دور کے قارون، نمرود، حامان، شداد اور فرعون کو ڈھیل ضرور دی ہے، لیکن اپنے قہر اور سزا سے معاف نہیں کیا ہے۔ ہم اپنی بدعمالیوں پر نظر کرنے کے بجائے اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے بجائے جب شکوے اور شکایات پر اتر آتے ہیں، تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں ناظرین کہ وہ بے شک رحمان و رحیم ہے، بے شک بے شک بے شک غفور الرحیم اور کریم ہے، بے شک بے شک بے شک، لیکن اسی کے ساتھ اس کی ایک صفت قہار بھی ہے، یعنی وہ صفت قہری بھی رکھتا ہے۔
وہ لمحات میں فیصلہ سنانے والا اور لمحے کے 1000ویں حصے سے بھی کم وقت میں سزا دینے والا ہے۔ اور شاید یہ نہ رکنے والا سیلاب بلاخیز جسے سونامی کہا جاتا ہے، اس کی قہاریت اور اس کی ناراضی کا ہلکا سا نمونہ ہے۔ یہ وہی نمونہ ہے ناظرین جس کے تباہ کن مناظر چند ہفتے قبل ہم نے جاپان میں بھی دیکھے تھے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ملک جاپان، وہی جاپان جس کی بنائی ہوئی کوئی بھی شے دنیا بھر میں پائیداری اور نفاست کا شاہکار تصور کی جاتی ہے۔ کسی آئٹم کا میڈ ان جاپان ہونا اس کی فروخت کی ضمانت ہوتا ہے۔ اسی جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں 11 مارچ 2011 کو وہ قیامت ٹوٹی کہ جس کی باز گشت عالمی میڈیا میں آج تک سنائی دے رہی ہے۔ 11 مارچ کو سپہر 2:45 بجے تک ٹوکیو میں زندگی معمول کے مطابق تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور خرم اپنی مصروفیات میں مگن تھے۔ ہوٹلز اور ریسٹورانٹس میں رونقیں بھی اپنے عروج پر تھیں۔ دفاتر میں لوگ بڑی لگن سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بازاروں اور تفریح گاہوں میں قہقہے بلند ہو رہے تھے کہ اچانک زمین میں ارتعاش پیدا ہوا اور زلزلہ پروف کہلائی جانے والی بلند و بالا عمارتیں کسی جھولے کی طرح ڈولنے لگیں۔ دفاتر میں رکھے ہوئے بیش قیمت ساز و سامان اور کمپیوٹر زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے۔ قہقہوں کو بریک لگ گیا۔ قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں پل بھر میں خاموش ہو گئیں اور پھر ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ ایک طرف شدید زلزلہ اور دوسری طرف بکھرتا ہوا سمندر، اور پھر ایٹمی ری ایکٹر میں بھڑک اٹھنے والی آگ کے شعلوں نے جاپان کی بنیادیں ہلا دی۔ اور پھر آپ کی اور میری آنکھوں نے جو مناظر دیکھے، اگر ان کی منظر کشی کروں تو جسم کا رواں رواں ایک انجانے خوف سے لرزنے لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایسی کوئی سزا یا ایسا ہی کوئی عذاب ہمارے ارد گرد ہی بھی کہیں چھپا ہوا ہے۔ خوف سے بھاگتے ہوئے لوگ، سمندر میں غرق ہوتے ہوئے شہر، چاروں طرف بہتا ہوا مال اور اسباب، تیرتی ہوئی گاڑیاں، زندگی سے محروم ہوتے ہوئے انسان اور زخمیوں کے المناک چیخ و پکار۔ زمین کی یہ لرزشیں اور سمندر کی یہ بپری ہوئی لہریں صرف ناظرین کرام جاپان والوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس کرۂ ارض پر بسنے والی ہر قوم اور ہر انسان کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے، کیونکہ زمین اور سمندر اللہ کے حکم کے پابند اور اس کے ایک اشارے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے رب کی نافرمانی کی حدیں پھلانگنے لگتا ہے تو اشارہ ملتے ہی حرکت میں آ جاتے ہیں اور انسانوں کو ان کے مال اور اسباب سمیت نگل لیتے ہیں، اور دنیا کے منصوبہ سازوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کائنات کی وسعت میں تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں، دست قدرت کے سامنے تمہاری وقت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں، اس وسیع و عریض کائنات کی وسعتوں میں تم کچھ بھی نہیں۔ زمین کو ہلا کر ناظرین اور سمندر کو اچھال کر اللہ رب العزت انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہاری حیثیت اور ان چیزوں کی حقیقت جن پر تم اکڑتے ہو۔ ہمارے سامنے تمہاری بساط ہی کیا ہے؟ باتیں ایسی کرتے ہو، دعوے ایسے کرتے ہو جیسے سب کچھ تم ہی ہو، مگر دیکھ لو اور جان لو کہ تم اور تمہارا اسباب جن پر تم فخر کرتے ہو وہ فنا ہو جانے والے ہیں۔